السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، خاص طور پر تراویح کی نماز، قیام کی نماز، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک دفعہ باجماعت نماز میں شامل ہونے کے آداب کے بارے میں کچھ چیزیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ اگر نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے اطمینان اور سکون سے آنا۔ مثلاً آپ کہیں باہر تھے، آپ کو اقامت کی آواز آئی اور آپ کو خیال آیا کہ نماز شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے سب چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے آ کے ہانپتے کانپتے جماعت میں شریک ہوئے۔ یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر 5-6 لوگ اس طرح بھاگ دوڑ شروع کر دیں تو جو نمازی شروع سے نماز میں شریک ہوئے ہیں وہ نماز میں کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہوگی، ان کا سارا دھیان نماز کو چھوڑ کے پیچھے بھاگنے دوڑنے والوں کی طرف لگ جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی باجماعت نماز میں، چاہے وہ جمعے کی ہو یا فرض نماز ہو، مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، آپ کی ایفرٹ دیکھی جا رہی ہے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا، بس جب ہم نے نماز پڑھ لی تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی یہ شور کس چیز کا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکون لازم ہے، یعنی سکون سے آؤ، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ یعنی جلدی ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہماری رکعت مس نہ ہو جائے، ورنہ سب لوگ سلام پھیر لیں گے اور ہمیں ایک اور پڑھنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ رہتی سہتی جو بھی ہے بس کیچ کر لیں کسی طرح۔ تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، سکون سے آئیں، جہاں بھی امام ہے وہاں شریک ہو جائیں، جو باقی حصہ رہ گیا آپ کا وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ ادا کر لیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام فرض نماز جماعت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے اپنی سنتیں یا تحیت المسجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا خدا جانے کون سی نماز وہ الگ سے اپنی کوئی اور نماز شروع کر دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ یعنی جب امام فرض نماز شروع کرتے تو اس کے پیچھے اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے، نہ سنت، نہ نفل، نہ کوئی اور، کچھ بھی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آپ سنت پڑھ رہے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی اور آپ یہ ابھی بس تھوڑی سی نماز باقی ہے، مثلاً آپ سجدے میں ہیں تو آپ مختصر سا کر کے اتحیات اور مختصر سا درود پڑھ کر سلام پھیر دیں اور جماعت میں فوراً شریک ہو جائیں۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ آرام آرام سے ساری سنت پڑھیں حتیٰ کہ امام ایک رکعت ہی پوری کر لے اور پھر آپ جماعت میں شامل ہوں۔ اگر تو آپ سنت نماز کی شروع میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کافی ٹائم لگ جائے گا، تو آپ کیا کریں گے، اپنی وہ نماز چھوڑ کر امام کے پیچھے نیت کر لیں گے فرض کی، پھر سنت چھوڑ دیں گے۔ یعنی مثلاً آپ ابھی شروع ہی ہوئے تھے، اللہ اکبر کہیے آپ نے، اور ابھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ امام نے فرض نماز شروع کر دی، اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ 2 پوری رکعتیں پڑھ کے پھر آپ نماز میں شریک ہوں، بلکہ کیا کریں گے، اسی جگہ سلام پھیر کے فرض نماز کی نیت شروع کر لیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اگر آپ سنت پڑھ رہے تھے یا تحیت المسجد پڑھ رہے تھے اور امام نے فرض نماز شروع کر دی، اگر تو آپ بالکل آخر میں پہنچے ہوئے ہیں، سلام پھیرنے میں 1-8 منٹ ہے، تو کوئی بات نہیں، مختصر کر کے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی شروع ہی کی ہے نماز اپنی یا صرف آدھی پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں جہاں ہیں وہیں سلام پھیر دیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اوکے۔ یعنی جو شخص بھی جماعت کو دیکھے تو پھر اپنی نمازیں نہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو یاد رکھیے۔
جب جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر کوئی اور نمازیں نہیں. اس کا کیا نقصان ہے اگر ہم اپنی بیچ میں پڑھتے رہیں؟ سب خراب ہوگی اور دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے. تو وہی کریں جو یعنی امام کر رہا ہے. اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ آئے ہی لیٹ ہیں باہر سے, تو امام جس بھی حالت میں ہو اسی حالت میں شامل ہو جائیں اس کے ساتھ. اگر وہ کھڑا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں. اگر وہ رکوع میں ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنی شروع کر دیں, بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جائیں. اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور صف میں جب تک پہنچے ہیں تو امام سجدے میں پہنچا ہوا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے. اگر آپ پہنچے ہیں اور وہ اتحیات پڑھ رہا ہے اور بے شک آخری والا پڑھ رہا ہے, تو آپ کو ثواب مل جائے گا کہ آپ آخری میں بھی شریک ہو گئے. آپ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جا کے اتحیات میں بیٹھ جائیں, اور جب وہ سلام پھیر لے تو پھر کھڑے ہو کر اپنی ساری نماز پڑھ لیں. اگر آپ قیام میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی رکعت کنسیڈر ہوگی. یعنی امام کھڑا تھا اور وہ سورۃ فاتحہ آخر تک پہنچا ہوا تھا, تو خود بھی پڑھنی ہوتی سورۃ فاتحہ, آپ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد امام کی قرات سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیجئے. اگر امام کے ساتھ قیام مل گیا ہے, کیونکہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں کہ قیام نماز کا ایک رکن ہے, اگر قیام آپ کو مل گیا امام کے ساتھ تو کیا ہوا؟ رکعت پوری ہو گئی آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ, جس نے ایک رکعت نماز کی پالی اس نے وہ نماز پالی, یعنی اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. اگر امام رکوع یا سجدے میں ہے تو پھر سیدھے اسی میں چلے جائیں گے, لیکن آپ کی رکعت نہیں پوری ہوئی. رکوع میں ملنے سے رکعت پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا قیام جو کہ ایک فرض چیز ہے, نماز میں لازمی چیز ہے, وہ چھٹ گیا ہے. تو نماز میں اگر کوئی رکن مس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز نہیں ہوتی, آپ کو وہ پورا کرنا ہوتا ہے. تو قیام چونکہ فرض ہے, آپ آئے اور آپ نے رکوع میں شرکت کی تو آپ کا قیام نہیں ہوا, لہذا آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ایک پوری رکعت ساری کی ساری رکوع سجدے کے ساتھ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری رکعت کے تشہد میں شامل ہوں اگر, تو پھر کیا ہوگا؟ 2 پوری رکعتیں آپ کی چھٹ گئی ہیں. اگر امام دوسری رکعت کے تشہد میں ہے, یعنی 2 پڑھ کے اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ بھی آ کے بیٹھ گئے, اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ پہلی اور دوسری رکعت جو آپ سے رہ گئی ادا کریں گے. کیسے؟ یعنی آپ اتحیات میں بیٹھے تھے, پھر امام نے 2 رکعتیں اور پڑھی, آپ نے بھی پڑھ لی. امام کی 4 رکعتیں ہو گئی, آپ کی کتنی ہوئی؟ 2 ہوئی. اب امام کے ساتھ آپ سلام تک شامل رہیں گے, سلام تک آپ شامل رہیں گے, اور پھر جو ہی وہ سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے. کھڑے ہو کر آپ باقی نماز 2 رکعتیں جیسے عام نماز میں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی پڑھیں گے. اب 2 رکعتوں کے بیچ میں جو آپ کا اتحیات پہلا والا چھٹا تھا وہ کیا ہوا؟ یا آخری والا اس کے قائم مقام ہو جائے گا, اور آپ اپنا پھر اتحیات پورا پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے. تو بہرحال امام کے ساتھ جس بھی حال میں شامل ہوں, اگر اس رکعت کی سورۃ الفاتحہ رہ گئی ہے تو رکعت آخر میں ادا کی جائے گی اور باقی ساری نماز امام کے ساتھ پڑھی جائے گی. اب مثال کے طور پر اگر آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ امام کے ساتھ سلام تک سارا کچھ پڑھیں گے, پھر ایک اور رکعت پڑھیں گے اور بیٹھ کے اتحیات پڑھیں گے, کیونکہ آپ کی 2 رکعتوں کے بعد کا یہ اتحیات ہوا, اور پھر اتحیات کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لیں گے. یعنی اگر آپ آخری رکعت میں شریک ہوئے ہیں اور پھر آپ ایک رکعت اور اپنی پڑھ کے اتحیات درمیانہ پڑھتے ہیں اور پھر آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں, تو اس طرح آپ کے 3 اتحیات ہو جائیں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ امام کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص سجدے سے نہیں اٹھ رہا, اس کا سجدہ ہی نہیں ختم ہو رہا. یہ انتہائی غلط ہے. آپ کے جتنا بھی سجدہ ہوا کافی ہے. امام کھڑا ہوا ہے, آپ کو اس کی پیروی کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین, اور پھر واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا. امام کو فالو کرنا ہے. امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو فالو کیا جائے.
تو آپ اپنی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور اپنی مرضیاں کر رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، ساتھ چلیں. ٹھیک ہے. ان کا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ گھر سے آ رہے تھے، راستے میں ٹریفک بلاک ملی، آپ جب تک مسجد پہنچے تراویح شروع ہو گئی. ابھی تو آپ کے فرض رہتے ہیں، کیا تراویح آپ فرض سے پہلے پڑھیں گے؟ نہیں، آپ امام کے ساتھ فرض کی نیت سے شریک ہو جائیں گے. وہ 2 رکعت پڑھے گا، آپ پیچھے فرض پڑھ رہے ہوں گے، اور پھر آپ اتحیات کے بعد اٹھ جائیں گے، اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر جہاں امام ہوگا تراویح میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. فاتحہ امام سے پہلے بھی آپ کی مکمل ہو سکتی ہے، کچھ لوگ تیز پڑھتے ہیں نا، امام کے پیچھے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، امام کے بعد بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. واضح ہو گئے مسائل. چلیے الحمدللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی.